آغاز کریں گے اس خبر کے ساتھ۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی قطر کے امیر شیخ تمیم بن حمد ال ثانی سے ملاقات۔ پاک قطر برادرانہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے مشترکہ عزم کا اعادہ کیا گیا۔ باہمی دلچسپی کے تمام شعبوں میں تعاون بڑھانے کی اہمیت پر زور دیا گیا۔ باہمی دلچسپی کے علاقائی اور بین الاقوامی پیش رفت پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ دونوں رہنماؤں نے مذاکرات، سفارتکاری اور تنازعات کے پرامن حل کی اہمیت پر زور دیا۔ امیر قطر کا اقتصادی شراکت داری کو اعلیٰ اسٹریٹجک سطح تک بڑھانے کے عزم کا اعادہ۔ رہنماؤں نے کثیر الجہتی فورمز کے اندر قریبی تعاون کے لیے اپنی حمایت کا اعادہ کیا۔ اہم علاقائی مسائل پر قریبی روابط برقرار رکھنے پر بھی اتفاق۔ امیر قطر نے وزیر اعظم کی پاکستان کے دورے کی دعوت قبول کر لی۔ ملاقات میں نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور فیلڈ مارشل عاصم منیر بھی موجود تھے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے قطر کے امیر شیخ تمیم بن حمد ال ثانی سے یہ ملاقات کی ہے۔ پاک قطر برادرانہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے مشترکہ عزم کا اعادہ کیا گیا۔ باہمی دلچسپی کے تمام شعبوں میں تعاون بڑھانے کی اہمیت پر زور دیا گیا۔ باہمی دلچسپی کی علاقائی اور بین الاقوامی پیش رفت پر بھی تبادلہ خیال ہوا۔ دونوں رہنماؤں نے مذاکرات، سفارتکاری اور تنازعات کے پرامن حل کی اہمیت پر بھی زور دیا۔ امیر قطر کا اقتصادی شراکت داری کو اعلیٰ اسٹریٹجک سطح تک بڑھانے کے عزم کا اعادہ۔ رہنماؤں نے کثیر الجہتی فورمز کے اندر قریبی تعاون کے لیے اپنی حمایت کا اعادہ کیا۔ اور کھیلوں کی دنیا سے آپ کو خبر دیں، انگلش کپتان ہیری بروک تنہا ہی فتح پاکستان سے چھین کر لے گئے۔ بروک نے 51 گیندوں پر سنچری بنا کر اپنی ٹیم کو سیمی فائنل میں پہنچا دیا۔ سپر 8 مرحلے کے اہم میچ میں پاکستان نے 9 وکٹ پر 164 رنز بنائے۔ انگلینڈ نے ہدف 8 وکٹ پر 5 گیندیں قبل حاصل کر لیا۔ میچ جیو سپر اور مائکرو سے براہ راست نشر کیا گیا۔ تو آئی سی سی T20 ورلڈ کپ میں انگلینڈ پاکستان کو شکست دے کر ایونٹ کے سیمی فائنل میں پہنچ گئی، لیکن پاکستان ٹیم ابھی باہر نہیں ہوئی۔ پاکستان ٹیم کی آخری امید کہ انگلینڈ اور سری لنکا کی ٹیمیں نیوزی لینڈ کے خلاف اپنے میچز جیتیں۔ پاکستان کو آخری میچ میں سری لنکا کو ہرانا ہوگا۔ گرین شرٹس اگر مگر سے گزر کر اب بھی سیمی فائنل تک پہنچ سکتی ہے۔ کینڈی میں آئی سی سی T20 ورلڈ کپ کے سپر 8 مرحلے میں انگلینڈ کے ہاتھوں پاکستان کی شکست۔ قومی ٹیم کے حامی تماشائی مایوس ہو گئے، کہتے ہیں کہ میچ میں سلمان آغا نے اچھی کپتانی نہیں کی۔ ٹیم کے سیمی فائنل میں پہنچنے کے لیے پر امید ہیں۔ نہ آغا کے رنز بن رہے ہیں، نہ سائم کے رن بن رہے ہیں۔ فرحان آج لے گیا تھوڑا اینڈ تک۔ فخر نے اپنی جگہ کا ایٹ لیسٹ تھوڑا سا دکھایا ہے کہ فخر کی جگہ بنتی ہے ٹیم میں۔ لیکن جہاں تک بابر کی بات ہے، میرے خیال بابر T20 کا پلیئر نہیں رہا، جو سیدھی بات ہے۔ وہ تو کوچ نے خود بھی کہہ دیا، مائک ہیسن نے، کہ اگر 12ویں اوور کے بعد بابر کو آنا پڑتا تو بابر کی جگہ نہیں بنتی۔ Lost everything in Allah said, don't worry, we'll come back inshallah. Hard luck Pakistan, well done England. 90% تو یہاں پہ جس طریقے سے کپتانی ہوئی ہے نا، پورا قصور کپتانی کا۔ اور لاسٹ ٹائم ہم جو میچ ہارے تھے، اگر آپ کو یاد ہو انڈیا کے خلاف، تب بھی تو لیفٹی کھڑے تھے، ہم نے آف اسپنر کو اوور ہٹا کے لیگ اسپنر میں گھس گئے تھے، اور ابھی بھی یہی ہم نے سیم غلطیاں کی ہیں۔ میرے کو پوچھنے گئے سائم میں کیوں اوپن کیوں پھر بھی ایشیا کپ میں بھی لاسٹ ٹورنامنٹ میں بھی یہ بھی پورا یہ آؤٹ ہو جائے گا۔ 5 اوور وہ پچ میں نہیں تھا، پھر بھی کیوں اوپن دیتا ہے، معلوم نہیں کیوں سائم میں اوپن کرتا ہے۔ وہ اس کا فخر کو جانے گئے، فخر اتنا فارم ہے، فخر لاسٹ ورلڈ کپ میں کتنا نیوزی لینڈ کو مارا ہے، آج بھی مارا ہے نا۔ بھکر کے علاقے داجل میں قائم بین الصوبائی چیک پوسٹ پر خودکش حملے کے نتیجے میں پنجاب پولیس کے 2 جوان شہید جبکہ ایک اہلکار زخمی ہو گیا۔ شہید ہونے والوں میں کانسٹیبل فہیم عباس اور کانسٹیبل شہباز مدنی شامل ہیں۔ زخمی کانسٹیبل ارشد کو فوری طور پر قریبی اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ آئی جی پنجاب عبدالکریم نے شہداء کی عظیم قربانی کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ کانسٹیبل فہیم عباس اور شہباز مدنی نے فرض کی ادائیگی کے دوران بہادری کی مثال قائم کی۔ ان کی لازوال قربانی کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ آئی جی پنجاب نے سوگوار خاندانوں سے دلی ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے یقین دہانی کرائی کہ پنجاب پولیس شہداء کے اہل خانہ کو تنہا نہیں چھوڑے گی۔ انہوں نے زخمی اہلکار کے بہترین علاج معالجے کی ہدایت کی۔ ذرائع کے مطابق قانون نافذ کرنے والے اداروں نے حملے کی نوعیت اور سہولت کاروں کے تعین کے لیے تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے، جبکہ علاقے میں سیکیورٹی مزید سخت کر دی گئی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو خبر دیں، پاکستان چائنا انسٹیٹیوٹ کے چیئرمین مشاہد حسین سید نے انکشاف کیا ہے کہ چین سمیت 6 ممالک کو افغانستان سے شکایت ہے کہ افغانستان کی سرزمین ان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے۔ پروگرام کیپٹل ٹاک میں گفتگو کرتے ہوئے سابق سفیر ڈاکٹر ملیحہ لودھی نے کہا کہ سینٹ میں بھارت اسرائیل گٹھ جوڑ کے خلاف قرارداد صحیح وقت پر پاس ہوئی ہے۔
افغانستان کے 6 ہمسائے ہیں پلس رشیا، ان سب کے وہی شکایت ہیں افغانستان سے جو ہم آئے ہیں کہ آپ کی سرزمین ہمارے خلاف استعمال چائنا کو بھی ہے، چائنا کو بھی ہے. ETIM انہوں نے 6 بندے ETIM چائنا کو ہینڈ اوور کیے ہیں. ازبیکستان کو ہے ایمو اسلامک موومنٹ آف ازبیکستان، تاجکستان کو ہے، ترکمنستان کو ہے، رشیا کو ہے چیچن جو ریبلز ہیں اور جو ISK ہے انہوں نے سے اٹیک کیے ہیں، ایران کو ہے جیش العدل اور جند اللہ وہاں سے آپریٹ کر رہے ہیں ان کے جو صوبوں کے ساتھ. سینٹ کی جو ریزولوشن ہے اس سے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ پاکستان کھول کر اسرائیل اور انڈیا کے گٹھ جوڑ کے خلاف کھڑا ہو گیا. یہ سینٹ کی جو ریزولوشن ہے آئی تھنک اٹس ویل ٹائمڈ، اس لیے کہ جیسے آپ کو معلوم ہے پرائم منسٹر مودی از گوئنگ ٹو بی وزٹنگ اسرائیل، کل اور پرسوں 2 دن کا وزٹ ہے، تو آن دا ایو آف دا وزٹ یہ کانڈمنیشن میرا خیال ہے مناسب ہے. بھارتی شہری کرنیل سنگھ نے اہلیہ سربجیت کور کے پاکستان میں نکاح کو لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا ہے. رجسٹرار آفس نے درخواست پر اعتراضات عائد کر دیے. جسٹس فاروق حیدر کل اعتراضات کی سماعت کریں گے. تفصیلات وقاص عوان کی رپورٹ میں. کرنیل سنگھ نے سابق MP مہندر پال سنگھ کو نمائندہ مقرر کر کے درخواست دائر کی، جس میں موقف اختیار کیا گیا کہ سربجیت کور 3 نومبر 2025 کو 10 روزہ یاتری ویزے پر پاکستان آئی تھیں. درخواست گزار کے مطابق اہلیہ کو قابل اعتراض تصاویر کے ذریعے بلیک میل کر کے جبری طور پر مسلمان کیا گیا. ہندو میرج ایکٹ کے تحت مذہب کی تبدیلی سے پہلی شادی ختم نہیں ہوتی. سربجیت کور کا نکاح نامے میں خود کو طلاق یافتہ ظاہر کرنا جھوٹ ہے، جبکہ طلاق کی کوئی عدالتی ڈگری موجود نہیں. لہذا عدالت سربجیت کور کا نکاح کینسل کرنے کا حکم دے اور ویزا ختم ہونے پر سربجیت کور کو فوری رپورٹ کیا جائے. بلیک میل کر کے زبردستی نکاح کرنے پر سربجیت کور کے پاکستانی شوہر کے خلاف کارروائی کی جائے. رجسٹرار آفس نے بھارتی شہری کی درخواست پر اعتراضات عائد کر دیے. آفس کے مطابق اسپیشل پاور آف اٹارنی محکمہ خارجہ سے تصدیق شدہ نہیں ہے، جبکہ درخواست گزار نے نکاح کینسل کرانے کے لیے متعلقہ فورم سے رجوع نہیں کیا. جسٹس فاروق حیدر بدھ کو بطور اعتراض درخواست پر سماعت کریں گے. کراچی کے علاقے شاہ فیصل کالونی میں دکان میں دھماکہ ہوا. پولیس حکام کے مطابق دھماکہ دکان میں AC کی گیس بھر جانے سے ہوا ہے. زخمی دکاندار نے پولیس کو بیان دیا ہے کہ لائٹ کھولی تو دھماکہ ہو گیا. ڈیفنس کراچی میں تیز رفتار کار کی ٹکر سے جاں بحق فوڈ رائڈر فرحان کے والد کا کہنا ہے کہ انہوں نے اللہ کی رضا کے لیے کار سوار کو معاف کر دیا. فرحان جنگ شاہی کے گاؤں بکر جوکیو کا رہائشی تھا. وہاں فرحان کے والد سے گفتگو کی ہے نمائندہ جیو نیوز شاہد صدیقی نے. کراچی ڈیفنس میں فوڈ رائڈر فرحان جوکیو کے جاباک ہونے کے بعد ہم ان کے گاؤں پہنچے ہیں. میرا بیٹا تک سے 10 سے 12 سال سے کراچی میں کام کر رہے تھے. جس طرح ہمارے پاس ویڈیو آئی ہیں اور جو نظر آ رہا ہے تو گاڑی انہوں نے کسی دوسرے بائک کو بچاتے بچاتے ان کی گاڑی فٹ پاتھ سے ٹکرائی، جو کلا بازیا کھا کے آگے میرے بیٹے کے اوپر گری، آ کے لگی اس کو. اس کے بعد میرے بیٹے کیا میں فوت ہو گئے، اللہ کو پیارے ہو گئے. باتیں چل رہی ہیں کہ کوئی دباؤ تھا، کچھ بھی نہیں تھا. بہت اچھے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے. میرے بیٹے کے لیے دعا کرے کہ ان کو جنت میں جگہ مل. فرحان جوکیو کی عید کے بعد جو ہے شادی طے تھی. ہم اس وقت جو ان کی منگیتر ہیں ان کے گھر کے باہر موجود ہیں. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گھر کا دروازہ بند ہے اور گھر کے باہر یہ وہ باورچی خانہ ہے جہاں پر فرحان جوکیو کی منگیتر جو ہے کھانا پکا رہی تھی. جس وقت انہیں حادثے کی اطلاع ملی اس کے بعد سے فرحان جوکیو کی جو منگیتر ہیں وہ صدمے سے نڈال ہے. یہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر بھی جو ہے برتن پڑے ہوئے ہیں. چولہے میں جو ہے وہ راکھ موجود ہے، آگ نہیں ہے. اور ایسا لگ رہا ہے کہ اس دن کے بعد سے آج تک جو ہے یہاں کسی نے بھی جو ہے کھانا نہیں پکایا ہے. میاں والی کے تاریخی شہر ماڑی میں ایک ایسا خاندان ہے جو غربت کی وجہ سے 15 سال سے ایک خستہ واٹر ٹینک میں رہنے پر مجبور ہے. دیکھیے عنایت اللہ نیازی کی رپورٹ. نہ کوئی اپنا مکان ہے اور نہ ہی چھت. میاں والی کے تاریخی ماڑی شہر میں قائم اس خستہ واٹر ٹینک میں گزشتہ 15 سالوں سے اپنا آشیانہ بنائے خاندان کے 4 افراد غربت کے باعث بڑی مشکل سے اپنا گزر بسر کر رہے ہیں. اس خاندان میں 2 عمر رسیدہ بھائی، ایک 10 سالہ بچہ اور ایک خاتون شامل ہیں. میں جی 15 سال تو رہ گیا ٹینکی کے. نہ غریب آدمی نہ مزدوری شدوری تو ہوں مزدوری نہ کر سکنے نہ مکان پا سکنے اپنے. ایک ہفتہ حال ٹینکی یہ سری لڑکنے پے اسی کیسا گزارا کرنے پایا. پھر آدھا جرا جو پیلے نہ سارا مکان ہے نہ ساری جگہ ہے گراؤنڈ نہیں.
1993 में तामीर की गई इस वाटर टैंक में पानी ऊंचाई तक न पहुंच पाने के बायस कभी इस्तेमाल में नहीं लाई गई। 2010 के सैलाब में इस खानदान का घर सैलाब की नजर हो गया तो वो इस बोसीदा और खस्ता हाल टैंक में आ बसे। टैंक में जगह जगह सुराख, दीवारें टूट फूट का शिकार और छत के सरिये तक लटक रहे हैं जो किसी वक्त भी जमीन बोस हो सकती है। मुतासरा खानदान ने अपील की है कि इन्हें भी हुकूमत की तरफ से अपना घर अपनी छत प्रोग्राम के तहत मकान बनाकर दिया जाए। इनायतुल्लाह नियाजी, जियो न्यूज, मियावाली। रूसी मीडिया ने दावा किया है कि डच सफारतकार ईरान में स्टारलिंक की किट्स और सैटेलाइट फोन्स स्मगल करते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया है। ईरानी मीडिया के हवाले से रूसी खबर एजेंसी ने वीडियो जारी करके दावा किया है कि डच सफारतकार एयरपोर्ट पहुंचा तो उसने अपना सूटकेस एक्सरे मशीन से गुजारने नहीं दिया था। मामले पर तनाज़ा खड़ा हुआ तो डच सफारतकार का सामान जब्त कर लिया गया, जिस पर सफारतकार बगैर सामान वापस लिए मुल्क छोड़ गया। ताहम दूसरे मंदूब को सामान निकालने में देर हो गई, जिस पर यह सामान खोला गया। एलन मस्क ईरान में इंटरनेट की मुफ्त फराहमी के लिए स्टारलिंक की सहूलत देना चाहते थे, मगर ईरान ने इस पर पाबंदी लगा रखी है और इसका दावा है कि बाद सफारतकार भी ईरान में मुजाहिरीन को उकसा रहे हैं। अमरीकी सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने डोनाल्ड ट्रंप से मुतालबा किया है कि वो ईरान के खिलाफ कार्रवाई करें और खबरदार किया कि मशरिक़ वस्ता में फ़ौजी तैयारों से पीछे हटना तेहरान को मज़ीद हौसला देगा। अमरीकी सेनेटर ने कहा कि अगर हम अब पीछे हट जाएं तो ये हमारी सबसे बड़ी गलती होगी, शाम और अफ़गानिस्तान से कहीं ज़्यादा बदतर जो हमने की हैं। अमरीकी सेनेटर ने कहा कि आप नहीं कह सकते कि एहतजाज जारी रखो, हम तुम्हारे साथ हैं, मदद आ रही है और फिर कुछ भी ना हो। मैंने तारीख़ में आज जैसा अहम और फैसला कुन वक्त कभी नहीं देखा। अगर हम इस निज़ाम को अवाम के ज़रिए उनकी अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक, ना कि अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक ख़त्म करने में कामयाब हो जाएं और इसकी जगह एक दुश्मन के बजाय एक दोस्त को ले आएँ तो ये 1000 साल की सबसे बड़ी तब्दीली होगी। हम इस निज़ाम से तंग आ चुके हैं। सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने कहा कि बड़ा सोचें, अवाम ही असल फ़र्क हैं। जब हमने ये बहस शुरू की थी तब अवाम ने आवाज़ नहीं उठाई थी, अब उन्होंने अपनी जानें देकर आवाज़ उठाई है और वो कितना बोलें, उन्हें सड़कों पर कुत्तों की तरह गोली मार दी गई। यही वो लोग हैं जिनकी आप मदद करना चाहते हैं, यही वो लोग हैं जो तारीख़ बदल लेंगे। लिहाजा मैं मशरिक़ वस्ता में हर उस शख्स से कहूँगा जो सुनने को तैयार है, इस लम्हे को ज़ाया मत होने दें। इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मुसाफिरों की सहूलत में मज़ीद इजाफा करते हुए इसे मुकम्मल तौर पर कैशलेस एयरपोर्ट बना दिया गया है। अब इस्लामाबाद इंटरनेशनल पर टिकटिंग, कार पार्किंग, फूड आउटलेट्स और रिटेल शॉप्स समेत तमाम अदायगियाँ डिजिटल वॉलेट्स और कार्ड्स के ज़रिए की जाएंगी। गुमशुदा सामान को ट्रैक करने के लिए भी मॉडर्न ऐप का आगाज़ कर दिया गया है। इस्लामाबाद से आसिफ बशीर चौधरी की रिपोर्ट। इस्लामाबाद इंटरनेशनल पाकिस्तान का पहला कैशलेस एयरपोर्ट बन गया। अब मुसाफिर नकद रकम के बगैर भी तमाम सहूलियात से फायदा उठा सकेंगे। एयरलाइन काउंटर्स, पार्किंग, ड्यूटी फ्री शॉप्स और रेस्टोरेंट्स पर QR कोड, मोबाइल बैंकिंग, डेबिट और क्रेडिट कार्ड के जरिए अदायगी मुमकिन होगी। सीनियर ज्वाइंट डायरेक्टर कमर्शियल मलिक अमजद और एयरपोर्ट मैनेजर आफ्ताब गिलानी इसे अहम संग-ए-मील करार देते हैं। तमाम एयरलाइंस, तमाम रिटेल शॉप्स, कार पार्किंग, तमाम को हमने इंटीग्रेट कर दिया है QR कोड के साथ। जो भी पैसेंजर्स इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से ट्रैवल करेंगे वो ऑनलाइन पेमेंट्स कर सकते हैं डिफरेंट एप्लीकेशन के जरिए से, डिजिटल वॉलेट्स के जरिए से। उनको किसी तरह की भी कैश कैरी करने की ज़रूरत नहीं है। CEO और एयरपोर्ट मैनेजर आफ्ताब गिलानी का कहना है कि इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर अब मुसाफिरों का गुमशुदा सामान दुनिया के किसी भी हिस्से से ट्रैक हो सकेगा। इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे मुसाफिरों को जो उनके बैगेज लॉस्ट हो जाता है एयरपोर्ट पे किसी भी वजह से, और ख़ास तौर पे जो अनटैग्ड बैगेजेस हैं, उसको हमने ट्रैक करने के लिए एक ऑनलाइन एप्लीकेशन का आगाज़ किया है, जिसके नतीजे में वो दुनिया के किसी भी खिते में अगर वो अपना उसका बैगेज इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे मौजूद है तो वो उस ऑनलाइन एप्लीकेशन के थ्रू उसको इजीली ट्रैक कर सकता है। COO आफ्ताब गिलानी का कहना है कि डिजिटल पेमेंट्स और बैगेज ट्रैकिंग ऐप से मुसाफिरों को सहूलत के अलावा इस्लामाबाद इंटरनेशनल की रेटिंग मजीद बेहतर होगी। आसिफ बशीर चौधरी, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। कराची के इलाके गुलशन इकबाल ब्लॉक 19 की सड़क कई माह गुजरने के बावजूद खंडर बनी हुई है। जियो न्यूज़ ने चंद माह पहले भी इस सड़क की जमो हाली को रिपोर्ट किया था, लेकिन इंतज़ामिया ने नोटिस नहीं लिया। इस सड़क की सूरत हाल क्या है, बता रहे हैं वकास आलम अंगारिया अपनी इस रिपोर्ट में।
جیو نیوز نے چند ماہ پہلے گلشن اقبال بلاک 19 کے احمد خان سایہ روڈ پر گٹر ابلنے اور ٹوٹی سڑک پر ایک رپورٹ بنائی تھی۔ مہینوں گزر گئے، نہ پانی رکا، نہ سڑک کی مرمت کی گئی۔ نتیجہ یہ کہ سیوریج کا پانی جمع ہونے سے سڑک پر جو چھوٹے چھوٹے پیچز بنے تھے وہ بڑے بڑے گڑھوں میں تبدیل ہو گئے ہیں اور گاڑیوں کا گزرنا محال ہو گیا ہے۔ اب علاقہ مکین بھی مایوس ہو چکے ہیں۔ عوام کو بھی پریشانی ہے، رمضان کا بھی مہینہ ہے، باقی پانی اڑتا ہے تو پھر آپ کو پتہ ہے ناپاکی وغیرہ، باقی روڈ دیکھ لیں، لوگوں بزرگ ہیں، بچے ہیں، گرتے ہیں ادھر۔ ہر دفعہ کا مسئلہ ہے، آپ پورا کراچی میں دیکھ لیں، کراچی کا یہی حالات ہے جو یہاں کا اور ہے۔ آتے تھوڑا سا صحیح کرتے ہیں، جب وہ صحیح کر کے چلے جاتے پھر کوئی نالا ٹوٹ جاتا ہے، جب کوئی نالے سے پانی ابلنا شروع ہو جاتا ہے۔ ایک بڑی دلچسپ معاملہ یہ ہوا کہ صارف کی جانب سے سوشل میڈیا پر پوسٹ کیا گیا اور بتایا گیا کہ اس سڑک کی صورتحال یہ ہے اور کے ایم سی سے اپیل کی گئی کہ اس سڑک کو بنایا جائے تاکہ مشکلات حل ہوں۔ کے ایم سی کا یہ جواب آیا کہ یہ سڑک دراصل ایک ٹاؤن چیئرمین ہیں، سوال جو ہے وہ کے ایم سی کے بجائے اس پارٹی سے کیا جائے۔ جو اہل محلہ ہیں ان کی جانب سے بھی متعلقہ اداروں کو خطوط لکھے گئے ہیں تاکہ اس سڑک کی مرمت کی جا سکے۔ سڑک بنانا کس کی ذمہ داری ہے اور پانی کے بہاؤ کو روکنے والا ادارہ کون ہے؟ بلاک 19 کے مکین نہیں جانتے، نہ ہی ٹاؤن سمیت کسی بھی محکمے کے ذمہ داروں نے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کی ہے۔ کیمرامین سجاد علی کے ساتھ وقاص عالم انگاریا، جیو نیوز، کراچی۔ شمال مشرقی امریکہ میں تاریخی برفانی طوفان نے نظام زندگی مفلوج کر دیا ہے۔ روڈ آئلینڈ میں 3 فٹ سے زائد برفباری سے کئی دہائیوں کا ریکارڈ ٹوٹ گیا ہے۔ امریکی میڈیا کے مطابق نیو یارک سٹی کے سینٹرل پارک میں تقریباً 20 انچ برف ریکارڈ کی گئی۔ برفانی طوفان کے سبب میساچیوسیٹس میں ہنگامی حالت، سفری پابندیاں نافذ کر دی گئیں۔ امریکہ بھر میں 5600 سے زائد پروازیں منسوخ، ہوائی اڈے پر آپریشن شدید متاثر ہوا ہے۔ تیز ہواؤں اور برف باری سے لاکھوں افراد بجلی سے محروم ہیں۔ ماہرین موسمیات کا کہنا ہے کہ طاقتور بم سائیکلون نے خطے کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے۔ کراچی کے تاریخی علاقے ڈینسو ہال راگزار واکنگ اسٹریٹ پر ہمارا کراچی اسٹریٹ اسمبلی کا انعقاد کیا گیا، جس کا عنوان آئیے کراچی کو جلنے سے بچائیں تھا۔ تفصیلات انیبا ضمیر شاہ کی رپورٹ میں۔ اس پروگرام کا مقصد قدیم عمارتوں کو آتش زدگی کے بڑھتے واقعات سے محفوظ رکھنے کے لیے ایک جامع اور مشترکہ لاہ عمل تیار کرنا تھا۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے معروف آرکیٹیکٹ ڈاکٹر یاسمین لاری اور انجینئر فاروق محبوب نے شہر کی قدیم عمارتوں کی حالت پر سنگین خدشات کا اظہار کیا۔ انجینئر فاروق محبوب نے بتایا کہ پوری دنیا میں نئی عمارتیں محض 1% ہیں، جبکہ 99% عمارتیں پہلے سے تعمیر شدہ ہیں۔ اصل چیلنج ان پرانی عمارتوں کو محفوظ بنانا ہے، کیونکہ نئی عمارتیں تو قوانین کے تحت بن رہی ہیں۔ یہ جو عمارتیں ہیں یہ ڈیتھ ٹریپس ہیں ایکچولی اس میں، اور آپ نے تصویروں میں آج دیکھا، تو ان کو کرنا ہم نے شروع کیا ہے۔ مطلب ہم پورے شہر میں صرف یہ نہیں کہ مطلب میرا نظریہ یہ کہ اگر ہمارے ساتھ بہت سارے لوگ ہو جاتے ہیں جو مجھے لگتا ہے تو ہم اور بھی چیزیں دیکھیں گے نا۔ اگر مین ہول کھلے پڑے ہیں تو ان کو کیا کریں، گٹر اگر بند ہو رہے ہیں تو ان کو کیا کریں۔ اگر مطلب لوگوں کی زندگی ایک اذیت ہے کراچی شہر میں کیوں ہے؟ ہمارا شہر تو بڑا زبردست شہر بن سکتا ہے نا۔ مقررین نے نشاندہی کی کہ کراچی میں فائر سروسز کو پانی کی شدید کمی اور تنگ راستوں کی وجہ سے محدود رسائی جیسے بڑے خطرات کا سامنا ہے۔ ڈینسو ہال کے اطراف کی قدیم عمارتوں پر کیے گئے سروے کے مطابق پرانی عمارتوں میں بجلی کی تاروں کا جال بچھا ہوا ہے، جو کسی بھی وقت جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے۔ پہلا سستا حل ہے کہ تاروں کا کام سیدھا کر، جو تاریں ہیں میں نے یہاں آج ایک تجویز دی تھی کہ اب ٹیکنالوجی ہے، ایک آئٹم ہے جس کو بس بار کہتے ہیں، جس میں بجلی دوڑتی ہے اور جس دکان میں آپ نے لینی ہے وہاں سے کنیکشن لے لیں، تو یہ جنگل جو ہے تاروں کا یہ ختم ہو سکتا ہے۔ جس وقت آپ یہ تاروں کا جنگل ختم کر لیں گے تو 60-70% جو آگ لگنے کے واقعات ہیں وہ بجلی کی تاروں کی وجہ سے ہیں۔ وسائل کی کمی اور ایک ہی عمارت کے متعدد مالکان ہونا آگ بجھانے کے عمل میں بڑی رکاوٹ ہے۔ ہمارا کراچی کور کمیٹی اور ماہرین نے ڈینسو ہال کے اطراف کی عمارتوں کو محفوظ بنانے کے لیے حفاظتی کمیٹی کے قیام کی تجویز دی اور کہا کہ عمارتوں میں آگ بجھانے والے آلات کی موجودگی کو یقینی بنایا جائے۔ ایمرجنسی کی صورت میں نکلنے کے لیے ایگزٹ سائن کو لازمی قرار دیا جائے۔ ماہرین کا کہنا تھا کہ اگر آج ان قدیم عمارتوں کے ڈھانچے اور فائر سیفٹی پر توجہ نہ دی گئی تو یہ تاریخی ورثہ خاکستر ہو سکتا
सकता है। कैमरामैन जिशान इकबाल के साथ उन्हीं बार जमीर शाह, जियो न्यूज़, कराची।